السلام علیکم این کلاس اردو کا آج کا آپ کا جو لیکچر ہے وہ حمد کے بارے میں ہی ہے۔ پھر سے حمد کا پہلا شعر ہم کر چکے ہیں، آپ کو میں نے تشریح لکھ کے دے دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس کو پڑھیں گے تو اگلے اشعار کی تشریح آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے آپ کے لیے دوسرے شعر کی تشریح بھی لکھی ہے، لیکن باقی اشعار کی تشریح آپ لوگ خود کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ حمد پھر سے بتا دوں، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے۔ بہت سے شاعراں نے حمد لکھی ہیں، سب کے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا۔ یہاں پہ دوسرا شعر ہے، الطاف حسین حالی کہتے ہیں، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، آپ کو میرا خیال ہے پڑھ کے ہی تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پہ گو کہتے ہیں اگرچہ کو، مقدم کہتے ہیں پہلا۔ یہاں پہ مفہوم اس کا پہلے آپ کو بتا دوں کہ لفظی مطلب کیا ہے۔ اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے، مگر انسان سے اللہ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہے، وہ تو رب کائنات ہے، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ہم اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں دنیا میں انسان ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کا احسان کیسے اتاریں گے، تو اللہ کے تو بے شمار احسانات ہیں۔ ہم صرف اپنے جسم کو دیکھ لیں تو اس میں اس نے بے شمار ہم پہ احسانات کیے ہیں۔ ہمیں آنکھ دی، ہمیں ناک دیا، ہمیں زبان دی، ہمیں کان دیے، ہمیں ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم کے اندر اتنے آرگنز ہیں کہ جو ایک بھی کام کرنا بند کر دے تو ہمارا جسم کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ہم اس رب کی کون سی نعمت کو یاد کریں گے؟ یہ جو شعر ہے یہ تفسیر ہے سورہ رحمان کی، میرے خیال میں کہ جو بہت ہی خوبصورت اللہ پاک نے وہ لکھی ہے، قرآن پاک میں اتاری گئی ہے، لکھی نہیں اتاری گئی ہے، کہ جس میں بار بار نعمتوں کا ذکر ہے، بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی بار بار یہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی ہم اللہ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان ہم پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس رب کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، تو ان کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ پھر بھی وہ شاعر الطاف حسین حالی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، باقی حقوق بعد میں ہیں، تو پہلے اللہ کا حق ادا کریں، باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک پوری سورہ رحمان ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے متعلق اس میں ارشاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو وہ شمار ہی نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے کہ کتنی نعمتیں ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری نیکی یا بھلائی کرتا ہے تو بدلے میں ہم بھی نیکی یا بھلائی ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کی بات ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کا بدلہ اتار دیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں جو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کا بدلہ دیں، لیکن انسان بڑا ناشکر ہے۔ انسان کوئی ہم پہ احسان کرے تو وہ احسان ہم یاد رکھتے ہیں اور اس احسان کو اتارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اتنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں، ہم بس اس کو گاڈ گفٹڈ سمجھ کے لے لیتے ہیں کہ اللہ نے دے دی ہیں، بس دے دی ہیں، یہ ہمارے ہی لیے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ان کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کیا؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس طریقے سے کی جائے کہ جس طرح اس کا حکم ہے۔ وقت پر نماز ادا کریں، لوگوں کے ساتھ خیر کریں، بھلائی کریں، وقت پر زکوٰۃ ادا کریں، یہ نہیں کہ اگلے سال کر دوں گا پھر اس کے اگلے سال کر دوں گا۔ روزوں کے لیے ایک مہینہ مقرر ہے، ان کو اچھے طریقے سے رکھیں، کیونکہ روزہ ہم صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتے۔ پھر ہمارے لیے حج کا حکم ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو وہ کرنا چاہیے۔ پھر سب سے ضروری 5 وقت کی نماز اور وقت پر ادا کرنا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں اچھا بھی پڑھ لیں گے، اچھا بھی پڑھ لیں گے، تو اس طریقے سے اس نماز کا بھی کوئی فائدہ
نہیں رہتا۔ وقت پر کریں جو کام کرنا ہے۔ ہم انسان نہ شکرے ہیں، ہم اس کی ادا کردوں کا نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں۔ ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، یہ ہمارا حق تھا، اس نے دے دیا، اور اسی لیے ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر شکر ادا کرتے بھی ہیں، بہت سے بندے ہیں جو اللہ کے بہت شکر گزار ہیں، لیکن اس کے باوجود، اتنا شکر ادا کرنے کے باوجود بھی اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار، لا تعداد ہیں۔ ہم جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، وہ اپنی نعمتیں ہم سے نہیں روکتا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نماز نہیں وقت پر پڑھ رہے تو میں تمہارے رزق میں کمی کر دیتا ہوں، میں تم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ بدلے نہیں لیتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے انسان بنیں۔ یہاں دنیا دکھانے کو، ہم دنیا کے سامنے اچھے انسان بننے کی صرف کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا تو عارضی چیز ہے، فانی وہی ہے جو اللہ ہے، باقی یہاں کے سب رشتے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا کو راضی نہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم 9 کلاس۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کے گھروں میں خیر خیریت ہو، امید ہے کہ خیریت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اردو کے لیکچر کے ساتھ آج مرکزی خیال ہے۔ یہاں پہ حمد کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں صرف آپ کو 2 اشعار کی تشریح کرواؤں گی، باقی اشعار کی تشریح آپ خود کریں گے۔ میں نے مفہوم آپ کو پہلے لیکچر میں سمجھا دیا تھا۔ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں کہ نظم جو لکھتا ہے شاعر، کوئی بھی، چاہے وہ حمد ہے، نعت ہے، کسی عنوان پہ نظم ہے، اس کو لکھنے کے پیچھے اس کے دماغ میں خیال کیا تھا، تصور کیا تھا وہ نظم لکھنے کے لیے، اس کو اس نظم کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اس حمد میں شاعر کے لکھنے کا مقصد اللہ کی تعریف بیان کرنا تھا، اور یہ بتانا کہ اللہ کی ذات کا حق ادا کرنا کتنا ضروری ہے، لیکن اللہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، جبکہ وہ ہر چیز پر قابض ہے، محیط ہے، کوئی اس کے بھید نہیں جانتا۔ اللہ پر ایمان لانے والے بھی اور منکر بھی، جو اللہ پر ایمان نہیں بھی لاتے، وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، دکھ اور مصیبت میں اس سے گلہ بھی کرتے ہیں، اور آس بھی پھر اسی سے لگاتے ہیں کہ ہمیں اس دکھ سے، اس مصیبت سے نکالے گا بھی وہی۔ لیکن پوری دنیا میں، اس شاعر کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس ذات باری کی مہک جو ہے وہ پھیل کر رہے گی، اور اس کا نام ہر جگہ بلند ہوگا، ہم جتنے مرضی اس کی ذات کے انکاری بھی ہو جائیں۔ اس کے بعد اس حمد کے سوال و جواب ہیں، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ obvious سی بات ہے کہ شاعر جو خود کو نافرمان بھی کہہ رہا ہے، نافرمان بندہ یعنی شاعر حمد سرا ہے، حمد سرا حمد بیان کرنے والا۔ دوسرا سوال ہے کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ آپ نے اگر نظم پڑھی ہے، حمد پڑھی ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ مقدم کا مطلب پہلا۔ اگلا سوال ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور نامحرم کا مطلب ہے نہ جاننے والا، جس کو ہم جانتے نہ ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے اللہ کا گدھا کس چیز میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنی کملی اور اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، یعنی اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ باد صبا کا مطلب صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ کی کون کون سی صفات کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی صفات تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اس کی کتنی خوبیاں ہیں، اور الفاظ کم پڑ جائیں اگر ہم اس کی صفات، اس کی خوبیاں بیان کرنے لگیں۔ لیکن اس نعت میں کچھ خوبیوں کا شاعر نے ذکر کیا ہے، اور وہ ایسی ہیں کہ جس میں یوں کہہ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں، کہ ایک بہت بڑی چیز کو چھوٹی سی چیز میں ہم بیان کر دیں یا بند کر دیں۔ تو یہاں پہ شاعر نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں اس میں ہی سارے الفاظ بیان ہو گئے کہ اس کی قدرت پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے، اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اللہ کا ہمارے دلوں پر بھی قبضہ موجود ہے۔ وہی ہم سب کا رازق ہے، وہی ہم سب کا خالق ہے، اور وہی اس نظام ہستی کو چلانے والا ہے۔ تو ہم اس کے جتنی بھی صفات ہیں ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمی تو اس میں ہے کوئی نہیں۔ وہ تو ہم انسان ہیں جس میں کمیاں، خامیاں، برائیاں بے شمار ہیں، لیکن اللہ کی ذات
صرف خوبیوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ ہم پر بے شمار احسانات کرتا ہی رہتا ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل میں نے آپ کو اس کی تشریح کروائی تھی، آج یہ آپ کا نظم کا یہ حصہ ختم ہو گیا۔ اس کی بیک ایکسرسائز رہ گئی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔